اب بات کرتے ہیں جانور ذبح کرتے وقت کی دعا کیا ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ یہ دعا پڑھیں، دعا پڑھنے کے بعد آپ جانور کو ذبح کریں۔ اور قربانی کے بعد کی دعا یہ ہے، اللہم تقبل منی کما تقبلتا من حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم و خلیلک ابراہیم علیہ السلام۔ اگر عربی میں نہیں آتی تو اردو میں بھی آپ دعا مانگ سکتے ہیں۔ اب جب ذبح کریں گے تو ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کا مسئلہ آتا ہے، اور اس کے اندر حلال اور حرام، جائز اور ناجائز جو چیزیں ان کے بارے میں ایک بات سمجھ لیں۔ حلال جانور کے اندر 7 اجزاء ایسے ہیں جن کا کھانا ممنوع ہے۔ نمبر 1، بہتا ہوا خون۔ جب قربانی کی جاتی ہے، جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کے گلے سے خون نکلتا ہے، یہ بہتا ہوا خون یہ کیا ہے جی؟ ممنوع ہے، اس کو آپ نہیں کھا سکتے۔ نمبر 2، پتا۔ کلیچی کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا ایک چھوٹا سا شاپر سا بنا ہوتا ہے، اس کے اندر سبز پانی ہوتا ہے، یہ اس کو پتا کہتے ہیں جی، اس کا کھانا بھی ممنوع ہے۔ نمبر 3، مذکر کی شرمگاہ، مذکر جانور کی شرمگاہ۔ نمبر 4، مؤنث کی شرمگاہ۔ اور اسی طرح غدود یہ ہوتا ہے جہاں پر جس جانور کے اندر بیماری ہوتی ہے تو اس کے گوشت اور چمڑے کے درمیان میں ایک ہلکی اور نرم جگہ جہاں پر مل جائے تو یہ چیز جو ہوتی ہے، یہ سخت سا گوشت بنا ہوتا ہے، یہ وہاں پر اپنی جگہ بنا لیتا ہے اور اس کے اوپر چربی سی چڑھی ہوتی ہے، تو یہ کھانا بھی کیا ہے جی؟ ممنوع ہے۔ اور اسی طرح مثانہ، مذکر اور مؤنث ہو جہاں پر اس کا چھوٹا پیشاب جمع ہوتا ہے، اس چیز کا بھی کھانا کیا ہے جی؟ ممنوع ہے۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، اکثر لوگ اس مغالطے میں ہو جاتے ہیں کہ آیا کوئی اوجری کھانا کیسا ہے، تو اوجری کھانا بالکل جائز ہے اور حلال ہے۔ اب اس کے بعد قربانی کے گوشت کا عمل آ جاتا ہے۔ اب جب قربانی کا گوشت ہے تو قربانی کا گوشت شریعت آپ کو اس کی اجازت دیتی ہے، آپ سارا خود استعمال کریں تب بھی ٹھیک ہے، اگر سارا فقراء کو دیں تو تب بھی ٹھیک ہے، لیکن اعلیٰ اور افضل طریقہ یہ ہے کہ آپ گوشت کے 3 حصے کریں۔ ایک حصہ اپنا بنائیں، ایک اپنے اقرباء کا بنائیں، اور ایک غریب مسکین اور محتاج فقیر لوگوں کے لیے بنائیں۔ تو ایسا کرنا یہ کیا ہے جی؟ سب سے اعلیٰ اور افضل طریقہ ہے۔ اگر آپ سارا کا سارا ذخیرہ اندوزی کرتے ہو، اپنے پاس رکھنا چاہتے ہو تو تب بھی ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد قربانی کی کھال کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ اگر ایک جانور کے اندر بہت سارے افراد ہیں تو کسی بندے کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ دوسروں کی اجازت کے بغیر گوشت کا کوئی لوتھڑا اٹھائے یا ٹکڑا اٹھائے، یا قربانی کا گوشت تقسیم ہونے سے پہلے کوئی بندہ اپنی قربانی میں سے اس قربانی میں سے گوشت اٹھائے اور اپنے گھر کو بھیجے، یہ جائز نہیں ہے۔ اکثر اوقات یوں ہوتا ہے جہاں پر بہت سارے شرکاء ہوتے ہیں تو وہ ایسا کرتے ہیں، ذبح کرتے وقت کلیجی اور اسی طرح گردے اور دل وغیرہ نکالتے ہیں تو وہ ایک جگہ پہ اکٹھا پکاتے ہیں، پھر اکٹھا کھاتے ہیں۔ یہ ایسا کرنا جائز ہے، لیکن قربانی کے تقسیم ہونے سے پہلے ہر بندہ گوشت اٹھا کر اپنے گھر بھیجے، یہ ٹھیک اور جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح تقسیم کرنے سے پہلے گوشت کو صدقہ کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر سارے شرکاء رضامند ہیں اور ان کی اجازت ہے تو سارے مل کر اگر وہ صدقہ کرنا چاہتے ہیں، تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح باپ، بیٹا، بہن، یہ اگر سارے حضرات جو ایک گھر کے افراد ہیں اور وہ انہوں نے مل کر ایک جانور ذبح کیا ہے تو اب یہاں پر اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ سب مشترک ہیں، ایک ہی جگہ کے اندر ہیں، تو آپ گوشت تقسیم کرنا چاہو یا صدقہ کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، لیکن باہر کے بندوں کے لیے اجازت کا ہونا ضروری ہے۔ اور اسی طرح قربانی کا گوشت اور قربانی کی کھال آپ خود بھی استعمال کر سکتے ہو اور غرباء، فقراء، مساکین کو بھی دے سکتے ہو، لیکن اگر آپ نے قربانی کی کھال بیچی تو اب اس کی قیمت کا صدقہ کرنا فقراء پر یہ کیا ہے جی؟ واجب ہے۔ آخر میں کھال کے متعلق ایک بات کرنا چاہوں گا۔ آج کل چونکہ کورونا ہے، آپ کو پتہ ہے مدارس کی کوئی ذاتی آمدن نہیں ہوتی، تو آپ کے پاس، آپ کے ارد گرد جتنے بھی مدارس ہیں، آپ آسانی کے طور پر جن کو کھال پہنچا سکتے ہو اور آپ کی مہربانی ہوگی آپ ان کو جا کر پہنچائیں، کیونکہ مدارس کے اندر اکثر پڑھنے والے غرباء ہوتے ہیں اور مدارس کے ساتھ تعاون کرنے والے لوگ بہت کم ہیں، اور
اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بھی حصہ بنے اور دن قیامت کے آپ کو اس کا اجر و ثواب ملے، بچے پڑھیں اور آپ کو اس کا ثواب ملے، بچے قرآن سنائیں یہ آپ کو ثواب ملے، اور کوئی مولوی یا کوئی قاری یا کوئی مفتی فتویٰ دے یا مولوی صاحب جمعہ پڑھائیں یا مسئلہ بتائیں اور آپ کو ثواب پہنچے، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ خود اپنے ہاتھوں سے جا کر کسی مدرسے کے اندر اپنی قربانی کی کھال دے دیں، تو یہ آپ کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں لے کر آئے گا، اور آپ کا یہ صدقہ کرنا عند اللہ قبول بھی ہوگا، اور اللہ آپ کا اس کا اجر آپ کو دے گا۔ اگر کسی مسئلے کے اندر بات سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹ کر سکتے ہیں، آپ وہ مسئلہ پوچھ سکتے ہیں، اگر حوالے کی ضرورت ہو تو حوالہ بھی میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ السلام علیکم۔